بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم پر بارہا اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ ابھی کورونا آیا اور اس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ آندھی اور طوفان کی طرح سے آیا اور گزر گیا۔ ابھی کورونا پوری طرح سے گزرا ہی نہیں تھا کہ پھر ایک اور آفت ہم پر آ پڑی، اور پورے ملک میں یوں تو برسات ہو رہی ہے، لیکن کراچی، حیدرآباد میں اور اندرونی سندھ میں جس طرح سے بارشیں ہو رہی ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو کارساز ہیں اور جو لوگ شہروں کے بانی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، انہوں نے شہروں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جو ان کو ترقیاتی فنڈ ملے ہیں اور جو کچھ بھی شہر کے ترقی کے لیے ان کو پیسے ملتے تھے، وسائل ملتے تھے، وہ سارے کے سارے انہوں نے ڈبو دیے اور وہ سارے کے سارے کرپشن کے نظر ہو گئے۔ آج کراچی کو دیکھو تو کراچی خود سمندر بنا ہوا ہے، اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ کراچی کی وہ پارٹیاں جو کہ اقتدار میں بیٹھی ہیں، حکومت بیٹھی ہیں، یا وہ پارٹیاں جو اقتدار میں آنا چاہتی ہیں، یا وہ پارٹیاں جو بہت سارے مطالبات لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ کوئی صوبے کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ماں کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے ہر صورت میں تقسیم کر رہے گا، کوئی کہے گا کہ خون بہہ جائے گا، کوئی کہے گا جان دے دیں گے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ پھر جو ہے وہ اوپر تک جو ہے گالیاں جا رہی ہیں کہ جو لوگ ہجرت کر کر آئے تھے ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں کہ تم فقیر تھے، ننگے بھوکے تھے، ہم نے تم کو یہ دیا وہ دیا، آج تم ہم سے صوبہ مانگ رہے ہو۔ کون ذلیل تم سے صوبہ مانگ رہا ہے؟ کون تم سے صوبہ مانگ رہا ہے؟ تم عزت تو دو کم سے کم، تم ان کے حق تو دو کم سے کم، جو ان کا بنتا ہے وہ تو ان کو دے دو۔ تم سارے مال کو سمیٹ کر بیٹھ گئے، ہزاروں تم نے جو ہے جعلی ڈومیسائل بنوا لیے، اندرونی سندھ میں بھی تم نے بیڑا غرق کر دیا، کراچی حیدرآباد میں بھی تم نے بیڑا غرق کر دیا، اور جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں تعصب کی بات کرتے ہو۔ یہ تعصب کی بات ہے؟ اگر لوگ روٹی مانگتے ہیں، لوگ جو ہے مکان مانگتے ہیں، لوگ علاج مانگتے ہیں، تعلیم مانگتے ہیں، لوگ اپنا حق مانگتے ہیں، نوکریاں مانگتے ہیں، تو آپ کہتے ہو تعصب کی بات کرتے ہو۔ اور پھر جب لوگ تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ہم کو نہیں دیتے ہو تو ہماری چیز ہم کو علیحدہ کر کر دے دو، وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری ہے کب جو ہم تم کو علیحدہ کرتے دو۔ ارے بابا سمجھنے کی کوشش کرو، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ 47 میں تم کہاں کھڑے تھے؟ یہ دیکھو کراچی میں یہ تھا 47، 3 لاکھ کی آبادی تھی، آج جو ہے 2 کروڑ کی آبادی کراچی کے اندر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اس صوبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو برسائی ہے۔ اور آج اگر کراچی کی ساری پارٹیاں کہتے جماعت اسلامی تو نمبر جو ہے پوائنٹ کرنے کے لیے یہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، بھئی تمہیں کس نے روکا ہے؟ تم بھی اپنے رضاکاروں کو، کارکنوں کو نکالو۔ جب تم جلسے جلوس کرتے ہو تو لاکھوں آدمی بلا لیتے ہو، وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور آج جب کراچی ڈوب رہے اور کراچی جو ہے پریشان ہے تو تم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارے تجوریوں کے منہ نہیں کھل رہے ہیں، تم اس پر لگے ہوئے نہیں جی یہاں تو پانی نہیں گیا، یہاں تو پانی نہیں گیا، یہاں تو یہ نہیں ہوا، یہاں تو وہ نہیں ہوا۔ افسوس ہے یار، شرم کا مقام ہے، ایسے تو مت کرو۔ لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک تو مت چھڑکو۔ اگر تم پانی نکال نہیں سکتے اور ان کے دوا دارو کر نہیں سکتے تو کم سے کم یہ تو مت کہو کہ وہاں پانی نہیں ہے، یہ تو مت کہو کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس طرح سے برسات اور لوگ جو ہے ڈوب جائیں اور تمہیں احساس تک نہیں ہو۔ میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں حیدرآباد بھی ڈوب رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں کہ دادو بھی ڈوب رہا ہے، لاڑکانہ بھی ڈوب رہا ہے، بدین بھی ڈوب رہا ہے، سندھ کے بہت شہر جو ہے ڈوب رہے ہیں، اور تمہیں غیرت نہیں ہے، تمہیں شرم نہیں ہے کہ تم ان میونسپلٹیوں کے پیسے کھا جاتے ہو، چیک نکل جاتے ہیں، نالیاں نہیں بنتی ہیں، گٹر نہیں بنتے، سیوریج لائن نہیں ڈلتی ہے، ڈسپوزل نہیں بنتے، اور وہ پیسے سارے کے سارے تم جو ہے جیب میں ڈال کر کھا جاتے ہو۔ لعنت ہے تمہارے پجاروں کے اوپر اور تمہارے پراڈو کے اوپر، اور تمہاری جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں تم نے حرام کے پیسے سے یہ ساری کی ساری دولت اکٹھی کر کر جمع کی ہے۔ آج کراچی کو تم نے کراچی کے حال پہ چھوڑ دیا اور کراچی کے لیے تم لڑ رہے ہو کہ کراچی میرا ہے، کراچی میرا ہے۔ اگر تمہارا کراچی ہے تو تم باہر تو نکلو، پیسہ تو خرچ کرو، لاؤ تو صحیح کہیں سے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوج کے حوالے کر دو، فوج کے حوالے کر دو، اور پھر فوج کو روتے بھی ہو۔ آج تک ضیاء الحق کو رو رہے ہو، آج تک جو ہے تم اس کو رو رہے ہو کہ جی اس نے مارشاء اللہ لگا دیا، اس باپ نے مارشاء اللہ لگا دیا جس کو تم ڈیڈی کہتے تھے، اس کا تو نام ہی تم نہیں لیتے۔ وہ جو پورے ملک کو تباہ کر کر چلا گیا اس کا تم نام ہی نہیں لیتے۔ آج بھی تمہیں پرویز وہ جنرل ضیاء الحق اس وجہ سے یاد آتا ہے کہ اس نے تھوڑا بہت جو ہے کام کیا پاکستان کے لیے، ایک بھی بم بنایا اس نے پاکستان کے لیے۔ آج تم ڈاکٹر قدیر خان کو بھی گالیاں دے رہے ہو
کہ وہ ہجرت کر کیوں آیا جس نے تمہیں ایٹمی بم بنا کر دیا، جس نے تمہیں غوری میزائل بنا کر دیا، جس نے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کیا. آج اس کراچی کو تم دھکے دے رہے ہو، اس کراچی کو تم ڈوبنے کے اوپر جو ہے وہ سیاست کر رہے ہو. شرم کی بات ہے، انتہائی غیرت کی بات ہے. میں تو کم سے کم جو ہے یہی کہہ سکتا ہوں، غریب عوام کو یہ کہہ سکتا ہوں، تمہارے بھائی بڑے علاقے نہیں ڈوبے ہوں گے، لیکن یہ سارے نشیبی علاقے تو سارے ڈوب گئے، بند ٹوٹ گئے نہروں کے، پانی آ گیا کراچی کے اندر. ایسا لگتا ہے کہ یہ سمندر اتر کر کراچی کی طرف آ گیا. قیامت سے پہلے قیامت آ گئی. اگر تم کراچی کو سنبھال نہیں سکتے تو اس کو دے دو کسی کو کہ بھائی ہم سے نہیں سنبھل رہا ہے. یہ لڑائی مت لڑو، یہ تانے مت دو، یہ ایک دوسرے کی پگڑیاں مت اچھالو، ایک دوسرے کو ذلیل مت کرو، ایک دوسرے کو شرمندہ مت کرو. جس طرح جماعت اسلامی کو تو تم نے کچھ نہیں دیا نا. جماعت اسلامی کے میئر کو بھی تم نے ڈنڈے مار کر گرفتار کر لیا تھا. جماعت اسلامی کو تم نے کچھ نہیں دیا. اس کے تو پولنگ اسٹیشنوں پہ بھی تم نے قبضے کر لیے، اس کو تو کبھی تم نے کامیاب نہیں ہونے دیا. لیکن جماعت اسلامی صرف اقتدار کے لیے کوشش نہیں کرتی ہے، بلکہ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ یہ عوام جو ہے یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے دکھ درد میں ہمیں کام آنا چاہیے. اور جتنی بھی جماعت اسلامی کے پاس دولت ہے، وسائل ہیں، وہ سارے اس میں لگا دی. بھائی کورونا جب آیا تب بھی تم نہیں نکلے، اب سیلاب آیا جب بھی تم نہیں نکلے، برسات تم نہیں نکلتے، آگ لگ جائے تو تم نہیں نکلتے، کوئی اور بات ہو جائے تو تم نہیں نکلتے. تم جب نکلتے ہو جب تمہاری گردن کے اوپر پاؤں آتا ہے، پھر تم یہ کرتے ہو کہ گولی چلا دو، فلاں کو مار دو، فلاں کو مار دو. اب ایک لیاری میں ایک لیڈر آدمی آیا ہے جماعت اسلامی کا جو عوام میں مل کر کام کر رہا ہے، تو تم کہتے ہو اس کے گھر پر فائرنگ کر دو، اس پر قاتلانہ حملہ کر دو تاکہ یہ عوام کے ساتھ نہ نکل سکے، یہ ڈر جائے اور دہشت زدہ ہو کر گھر کے اندر بیٹھ جائے. یار یہ کوشش مت کرو. تم کو جو کچھ کرنا ہے وہ کرو، سیاست کے طریقے سے کرو، انسانیت کے طریقے سے کرو، جو کچھ مانگنا ہے طریقے سے مانگو. لیکن عوام کے پاس تو آؤ. جو لوگ صبح مانگ رہے ہیں وہ کدھر چلے گئے؟ یہ صبح تم یہاں بناؤ گے بھائی تو یہ لوگ مر رہے ہیں، کس کے اوپر صبح بناؤ گے؟ اور تم جو کہہ رہے ہو کراچی ہماری ماں تقسیم نہیں ہونے دیں گے، تو اس ماں کو بچانے کی تو کوشش کرو. یہ مر رہی ہے، ڈوب رہی ہے، اس کو بچاؤ. اور وزیر اعظم کہاں ہے؟ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کراچی پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ کراچی پاکستان میں ہے. جو شہرگ ہے پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، جہاں سے دولت سمٹ کر جاتی ہے مرکز میں، اور جہاں پورا صوبہ جو ہے اس دولت کے اوپر عیاشی کرتا ہے، اور جہاں پورے صوبے کے لوگ کراچی میں آ کر عیاشی کرتے ہیں. وہ چھوڑ گئے سارے گاؤں گوٹ، جا کر کراچی میں انہوں نے بنگلے بنا لی. ان کو ضرورت ہی نہیں اس بات کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کراچی نہیں ڈوبا، بلکہ جب ادھر پانی برستا ہے تو یہ جھگیاں بھی ڈوب جاتی ہے، یہ غریب بھی ڈوب جاتی ہے، ان کے مویشی بھی ڈوب جاتی ہے. یہ بھی سڑکوں کے اوپر آ کر خیمے لگا لیتے ہیں، جھوپڑیاں لگاتے ہیں. اور آج بھی تمہیں غیرت آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے. تم کو ڈوب مر جانا چاہیے کہ 10 سال پہلے جو سیلاب آیا تھا وہ کراچی کے راستوں کے اوپر ان کی جھوپڑیاں پڑی ہوئی، ان کا بھی تو حال جا کے پوچھو. وہ تو اندرون سندھ کے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں پر جھگیاں لگا رکھی ہیں. تو ان سے بھی پوچھو کہ اس برسات میں تمہارا کیا حال ہے، تمہارے بچوں کا کیا حال ہے، تمہاری عورتوں کا کیا حال ہے، اور تمہارے مریضوں کا کیا حال ہے. ان سے پوچھو تو صحیح جا کر. وہ بے بسی کی زندگی میں مر رہے ہیں، ان کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں ہے. اس لیے مہربانی کر کراچی کے حال پر رحم کرو. یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہمیں دکھانے کے لیے دنیا کے اندر ایک شہر ہے. اس کو بچانے کے لیے سارے لوگ کوشش کریں. پیپلز پارٹی کے جیاں نے بھی میدان میں آئے، ایم کیو ایم کے وہ جو وفا حلف یافتہ کارکن ہیں وہی میدان میں آئے. مسلم لیگ کے مت والے اسمبلی میں اتنی بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں تو کدھر گئے بھائی؟ وہ کدھر گئے رضاکار؟ وہ فورس بنائی تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ وہ فورس تو آج کام آنی چاہیے نا. عمران خان کی فورس کہاں چلی گئی؟ وہ ٹائیگر فورس غریبوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بچوں کو پانی نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو کھانا پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ٹائیگر فورس کہاں چلی گئی؟ وہ تمہاری بیٹیاں کی کشتیاں کہاں چلی گئی؟ کدھر چلی گئی؟ تم لاتے کیوں نہیں ان لانچوں کو تاکہ یہاں شہر میں چلا کر لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچا سکے؟ کتنا مارو گے کراچی کو؟ کتنا ستاؤ گے کراچی کو؟ برسا برس تو تم نے گولیاں چلائی، ہزاروں لوگوں کو مار دیا، ہزاروں لوگوں کو اٹھا دیا، ہزاروں لوگوں کو غائب کر دیا. نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی آبرو محفوظ ہے. کراچی کو تم نے کھنڈر بنا کے رکھ دیا ہے. اور اگر کھنڈر نہیں بنایا تو دوسری طرف یہ لے گئے کہ کراچی کے اوپر جو بدماشوں کا راز ہو گیا، چینل جتنے بھی ہیں اس میں سارے شرابی کبابی لا کر تم نے بٹھا دیے ہیں، باہر کے ایجنٹ تم نے لا کر بٹھا دیے. پوری قوم کو وہ عیاشی کی طرف لے گئے ہیں، بے ارادگی کی طرف لے گئے ہیں. اللہ رسول کا نام ہی نہیں ہے وہاں پر. اور دوسرا کام یہ کر دیا
ایک سنی کو بٹھا لیا، ایک شیعہ کو بٹھا لیا، ایک دیوبندی کو بٹھا لیا، ایک اہل حدیث کو بٹھا لیا، ایک بریلوی کو بٹھا لیا، ان کو آپس میں لڑا رہے. او یار خدا کے لیے رحم کرو، یہ ہم پر مہربانی کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے اس کی امت کے اوپر یہ غضب مت ڈھاؤ. شہیدان کربلا کے نام کے اوپر یہ غنڈہ گردی مت کرو، اس امت کو مت لڑاؤ شہیدان کربلا کے نام پر. وہ حسین سب کے ہیں، کوئی حسین کا ایسا نہیں ہے کہ یہ حسین صرف ہمارا ہے. حسین سب کے ہیں، سب کے حسین ہیں. اس لیے میں عاجزانہ طور پر منت کر کر یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ سیاسی جنگ بند کرو، یہ صوبے کی اور یہ جو دوسری لڑائی ہیں یہ بند کرو. یہ بعد میں تم لڑ لینا، ابھی یہ کراچی ڈوب رہا ہے، اس کو بچانے کی فکر کریں. مہاجری بھی کریں، سندھی بھی کریں، سرائکی بھی کریں، پختون بھی کریں، پنجابی بھی کریں، بنگالی بھی کریں. تمام پارٹیوں کے لوگ غم زدہ لوگوں کے پاس، مصیبت زدہ لوگوں کے پاس جائیں اور اس کا غم بٹائیں.